آزاد کشمیر بھر سے مسلم کانفرنسی کارکنان قافلوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پوری آواز نکلے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام۔ یوم نیلا بٹ کے موقع پر ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے برسر اقتدار لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ صرف کشمیر کے ساتھ تجارت کے حامی ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں کی جا سکتی، ہم کشمیر کی تجارت کے حامی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے آر پار کشمیر کے راستے کھولنے میں ہماری مدد کی، لیکن ہندوستان کے ساتھ تجارت خودکشی ہے، پاکستان کے مفادات کا قتل عام ہے، اور زرداری صاحب پاکستان کے مخالف ہندوستانی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے پاکستان لائے گئے۔ سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کی مسئلہ کشمیر سے دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران ایک مرتبہ بھی حریت کانفرنس اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام آصف علی زرداری کی کشمیر پالیسی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ 5 سال ان کو کشمیر سے ملنے کی توفیق دی ہوئی کہ ہندوستان ناراض ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر ہمیں مذمت کرنی ہے، زرداری کی کشمیر پالیسی کی ہاتھ کھڑے کر کے مذمت کریں کہ زرداری کی کشمیر پالیسی نامنظور، 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 نامنظور۔ سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ کشمیر کو اولین ترجیحات میں لے کے آئیے، مسئلہ کشمیر کو کسی صورت جو ہے پس پشت ڈال کر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوم نیلا بٹ میں ہزاروں افراد کی شرکت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلم کانفرنس نہ کل کمزور ہوئی تھی اور نہ ہی آنے والے وقت میں اسے کسی سے کوئی خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس کے کارکن پاکستان کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں اور یہ منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں مسلم کانفرنس کے مستقبل کو اسی طرح درخشاں اور تابندہ دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ اجتماع دیکھ رہا ہوں سامنے دکھائی دیتا ہے۔ یہ مجاہد عمل کے لوگ ہیں، یہ مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں، یہ ریاست کی سیاست کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، یہ حریت کے قافلے ہیں، یہ راستہ میں نہ رکنے والے لوگ ہیں، یہ منزل پر جا کے دم لینے والے لوگ ہیں۔ یوم نیلا بٹ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسلم کانفرنس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم کانفرنس ختم ہو گئی ہے وہ نیلا بٹ کے مقام پر عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم کانفرنس کمزور ہوئی ہے یا مضبوط۔ یاد رکھو جب تمہارے والدین اسی مسلم کانفرنس میں تھے تو بھٹو کی FSF تھی، بھٹو جیسا ظالم اور جابر حکمران تھا، لیکن تب بھی لوگ کھڑے رہے اور تب بھی لوگوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ شاید ختم ہو گئی، اور تب نہیں ختم ہوئی تو اب تو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مسلم کانفرنس کو ختم کر سکے۔ کیا خبر لگتی ہے کل جناب غلام یا میر اکبر چلا گیا، سیاب خالد چلا گیا، اور جو 3 لوگوں نے جانا تھا دفع ہو گیا، ان سے چلے گئے، نہیں آئے گا۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب نواز شریف وہاں پر وزیر اعظم نہ بنا تو یہ لوگ لائن لگا کر دوڑ کر کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، لیکن نہیں، یہ ویزا آپ کارکن ہونے دینا ہے، مجاہد ہونے دینا ہے۔ وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ایک برادری کی مانند ہیں۔ آزاد کشمیر کے ہر علاقے میں بلا تخصیص تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت منظم حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔
سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ حالیہ مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالہ اور متاثرین کی بحالی اور آباد کاری کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی مشینری پوری طرح سے متحرک کر دی ہے۔ بازل نقوی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے اور ہم عوام کی بلا تخصیص خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصان کے ازالے اور ناجائز تعمیرات کے خاتمے کے اعلان پر دارالحکومت کے شہریوں نے بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ 8 اکتوبر کے قیامت خیز زلزلہ کے بعد تمام اداروں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، انہیں اس کی پیشگی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب نے آج بڑی ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں تمام ادارے کے سربراہان، سیکرٹری صاحبان موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور بڑی سرزنش کی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری تھی وہ جواب دہی کریں، اور اس سے قبل بھی مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے سالانہ جو تباہی ہوتی ہے اس کی بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ آج اس وجہ سے ناقص حکمت عملی کی وجہ سے وہ بلا تعمل حکومت ہونے کے باوجود ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے، یہ ایک بڑا اپنا ذمہ داری تھی اس سے پہلے تو ہی کی گئی ہے۔ آج بلڈنگ جو تعمیر کی تھی، وہ جو اس کے بلڈنگ کوڈ تھے، جو ریڈ زون تھا، جو فالٹ لائن تھی، اس کو بالکل یکس نظر انداز کر دیا گیا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بڑا نوٹس لیا ہے چودھری عبدالمجید صاحب نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، یہ جو چھوٹے موٹے فیلئر ہوتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، اور غلطی پہ ڈٹ جانا یہ اس سے بڑی حماقت ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد پاکستانی قوم نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، صنعت کاروں نے، عالمی برادری نے، بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں نے، عالمی شہرت یافتہ NGOs نے، انسانی حقوق کے اداروں نے جس طرح اہل کشمیر کے ساتھ ان کی امداد کی، اور دل کھول کر اب بھی 1.5 کروڑ کشمیری عوام ان کے شکر گزار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اب جو نقصان ہوا ہے یہ بظاہر اتنا نظر نہیں آتا، لیکن روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، عمارتیں کلیپس ہو چکی ہیں، لوگوں کو جانی نقصان ہوا ہے، پورے جو علاقے تھے وہ بہہ چکے ہیں، سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ تو لوگ جو بڑے پاکستان ہے ضروری میں پالیسی پلاننگ اسی کو کہتے ہیں کہ آئے روز جو انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہوتی ہے، ان کے مکان ضائع ہوتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے، اور اس کے لیے ٹاؤن جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک نئی منصوبہ بندی ہے، اور حکومت آزاد کشمیر نے، وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص جو بے نظیر بستیاں بنانے کا آغاز کیا ہے، تو اس میں بے گھر لوگوں کو، بے زمین لوگوں کو وہاں بستیاں بسا کر انہیں رہائش کی جگہ بھی فراہم کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بھی صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف پوری پاکستانی قوم سے سیاسی تعلقات سے بالا، چونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانیت کی سطح پہ اس کو لوں، اور میں اپنی حکومت سے، میں اپنے وفاق سے، اپنے وزیر اعظم کی اپیل کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 20 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے صدر پاکستان جناب آصف زرداری نے دیا، تو 100 ارب روپے کا جو ڈیزاسٹر بیل آؤٹ پیکج وہ آزاد کشمیر کو ملنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں، اب دیکھیں روڈیں تباہ ہو چکی ہیں، سڑکیں جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی بری حال ہو چکی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑے بجٹ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا خیال رکھا، اور اب جو پارٹی وہاں برسر اقتدار ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، آزاد کشمیر میں جتنی تعمیر و ترقی ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہوئی، ایکٹ 1974 دیکھ لیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، گورنمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اداروں کا آپس میں تال میل ہونا چاہیے، یہ شہری ادارے، ان کی پالیسیاں مشترکہ پالیسی ہونی چاہیے، کس ادارے نے ایک دوسرے پہ بلیم کرے، بلیم گیم پہ وقت نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ ادارے جس کی بھی ذمہ داری ہے، جو بھی ادارہ ضلعی انتظامیہ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، بلدیہ ہے، MD ہے، ان سب کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، اور انہیں وہاں بیٹھ کر ایسا میکنزم طے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دفتروں کے چکر بھی نہ کاٹنے پڑے، لوگوں کو سرخ فائل کا جو لعنت ہے، سرخ فیتی اس سے بھی بچایا جا سکے، اور ایک ان کی خصوصی ٹیم ہو کہ جہاں مکانات تعمیر ہوں، جہاں عمارتیں ہیں، وہ اس کی وزٹ کریں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ زلزلے کے بعد جو جائقہ پلان دیا گیا تھا، ماسٹر پلان، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ جو
उस प्लान के मुताबिक जो तजवीज़ किया गया था कि जी आप इस जगह मकान ना बनाएं, इस जगह तामीरात ना करें, इस जगह तामीरात करें, उसके लिए मुतबादिल जगहों का बंदोबस्त होना चाहिए था। देखें जी, जो हैं इफेक्टीज़ हैं उनकी इमदाद कैसे होनी चाहिए, इसके लिए SDMA का महकमा है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, इनके पास जो है ये इस बात का अहतमाम होना चाहिए कि जी बारिशें, चूँकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, आज वो पुराना ज़माना नहीं। आपको पता होता है पूरे वीक के मौसम की सूरत हाल आपको पता होती है कि बारिशें होंगी, बारिशें कम होंगी, ज़्यादा होंगी, मौसम कैसा रहेगा। तो इनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बारिशें जो हैं वो किस नहज पे होंगी, उसके मुताबिक जो ख़तरनाक इलाकों के लोग हैं उनको पहले से एवैक्यूएट कर दिया जाना चाहिए था। अब चूँकि वो हो नहीं सका तो ये लोग जो हैं अब वंस फॉर ऑल होना चाहिए। ये मेरे नज़दीक ये स्टेप जो है मोमेंटरी नहीं होना चाहिए, ये नहीं आज आपने कर दिया, कल मौसम खुशगवार हुआ, लोग वापस चले गए। मानसून जो है वो एक साल के लिए नहीं है, ये हर साल आना है और हर साल पहले से बदतर आना है। लिहाजा इसका एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। आप समझते हैं कि इन लोगों को नालों से उठाकर मुतबादल जगह पे भेज देना चाहिए? बिल्कुल, और इस पे वार फुटिंग पे होना चाहिए और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हो सकता है बाद लोगों को ये मसाइल हों कि ये नाले शहरी हदूद के अंदर हैं, लोग शहरी हदूद को छोड़ के जाना नहीं चाहते। मसलन हमारे बहुत से नाले हैं, गुलशन कॉलोनी है शहर के अंदर है, तारकाबाद के जो नाला है लो लाइंग वो शहर के अंदर है, तो लोग जो है एक अटैचमेंट भी होती है कि शहर के अंदर जो है वो रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो शहर के अंदर रहने की कीमत जो है वो इंसानी जान की सूरत में जहाँ देनी पड़े तो फिर दूसरे ऑप्शन को प्रेफर करना चाहिए। इसमें हुकूमत को कोई रू रियायत रखे बगैर ऐसे तमाम घर जो है वो खाली करवाने चाहिए और डिसमेंटल करवा देने चाहिए ताकि ऐसे घरों में दोबारा कोई ना जाए। इन लोगों को महफूज इलाकों में हर सूरत में शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ हमने देखा है 2010 में सैलाब है, बदतरीन 2011 में आया, 2012 में भी हमने देख लिया कि जो अभी तो एक छोटे पैमाने पर है लेकिन बारिशों का सिलसिला जारी है, आगे जो है मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए इनको हर सूरत में अब की बार हुकूमत को ये मुसम्मम इरादा कर लेना चाहिए कि अब हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।